على آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شكر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له تحیت و ثنا بعد. قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دی اندر دعا و فریاد التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم. سننا بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خفات و محفوظ و معمون فرماوے. صدقہ مدینہ دے تائیدار محبوب خدا و شفیع انبیاء بعطائے الہی مالک ہر دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی زلف عنبریدان علین پاک دے تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرمائے. میاں محمد اشرف صاحب لادھو کا وٹو اور انہی رفقاء و احباب انہیں اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے. مولا تعالیٰ انہوں نے اس محنت و کوشش و کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دا شرف نصیب فرماوے. دوستو وقت دی نزاکت انہوں سامنے رکھ دیا ہویا فقیر خاصا لمبا بیان کرن دا ارادہ نہیں رکھتا.
جتنا کو وقت اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نو منظور ہویا فقیر جناب اور دے سامنے علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ سرکار کا ایک شعر شریف ہے، فاقش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اس سے روشنی دے یہ مہینہ ہے سفر شریف دا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور قبلہ استاذ مکرم مدذل العالی آپ کی کچھ خدمات پیش کروں گا، اور جو اختلافات چل رہے ہیں دا موڈ اور بنیاد جی شے بنی ہے وہ میں جناب رضی سامنے مختصر طریقے نہ رکھنے کی کوشش کراں گا۔ اللہ رب العالمین میں نے بیان دی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ میری قاری صاحب قبلہ دے نال بحث چلدی رہی ہے ایک گل دے اندر کافی عرصہ ساڈا آپس دے اندر جھگڑا بھی رہا ہے، مگر فقیر اپنی شکست مننے واسطے آج مجبور ہو گئے۔ وہ انہاں نال جھگڑا ہی چلتا سی، میں آخنا سی کہ میری سمجھ کے مطابق پٹو قوم دے اندر کوئی بھی رب دا ولی نہیں ہویا۔ بہت مشکل گل ہے کہ رب دا پیارا ہویا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے میں اس وقت صحیح گل کرتا سی یا غلط گل کرتا سی، باہر صورت بہت ساری ضرور چھڑی رہی ہے۔ تو خیر یہ ہے کہ رب العالمین نے میری ایک گل ذہن وچ رکھو، اللہ تعالیٰ نے صاف واضح قرآن وچ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جدو دل دماغ تے مور لگ جاوے نا، اکھاں تے مورا لگ جاتے، پھر بندے اکھاں فیق کے بھی مکر جاتے، اپنے کناں نال سن کے تے پھر جاتے ہوندے نے۔ میں رستے چاہ رہا سا جو صورتحال و کاروائی سندے رہا بھی آخر فلاں نے جھوٹ بولیا کمال کر چھٹی تھی، مگر گل یہ ہے کہ جو مخالف سمت تو کاروائی گھوڑے اللہ دی عزت کی قسم ہے اگر اس کاروائی دیکھا جاوے کہ جملہ جھوٹا ہے کیڑا کہ میاں جھوٹ ماریا کمال کر چھٹی، ایتھے جھوٹ ہس خود پہ آخدا میں نو انج ماریا کہ کمال کر قسم خدا دی کر کے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ میں تمہیں ایک دعوت فکر پیش کرنا اگے جا کے ہو سکے تو کچھ گفتگو کرا میں بندہ دعوت میں تم دعوت فکر پیش کرنا تساں پوری نوعیت اور جو مسئلے دی کیفیت ہے تفصیلات ہیں تساں اس کو سنو اور پھر یاد رکھو تساں بھی ایک گل منہ چوں کڈھن تے مجبور ہو جاسو مولویت دے نام تے ایڈا وڈا دھوکا اے میرے نبی نے نہیں فرمایا اس جگ اگر شر پا رہا ہے خیر ہونی ہے تے او بھی عالماں کولوں لبنی ہے، جے شر جے نال قوم نے اپنا بیڑا غرق کرنا ہے وہ بھی عالماں دے وچوں نہ ہی میں ابتدا دے اندر اس گل نوں چھیڑنا چاہتا سی، پر جویں بندہ مجبور ہو کے منہ وچوں کچھ گل کڈ ویندا ہے نا میں اس طور تے گل کردا بھی ایتھے جھوٹ بھی انج دا دبا کے بولیا گیا ہے، انج دا تن کے جنوں آندے جھوٹ بھی آندا سرکار کیا بات ہے
میں دیکھو نا جانب مخالف تو ایک گل پیش کرنا جانب مخالف تو یہ بالکل متصادم اور ہے حق حقیقت کیڑی گل اسی آخری ہاں کہ میدان کربلا کے اندر حسین نے انج دی قربانی پیش کی تھی کہ اس کو بھی واہ بے شک کیوں نہیں تے ایتھے مینوں یہ آخنا پیندا ہے دوسری سمت تے کہ میاں اتھے انج تباہ کس کے اوڑ ماریا گیا توڑ کے محض اپنی چھوٹی عزت بچاؤ دی خاطر کہ جھوٹ نو بھی آخنا پیا سرکار کمال کر چھڈیے جنی عزت تہاڈے دروازے تو مینوں لگی ہے کسی عزت والے نو اتنی عزت نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ خیر میں انہاں تفصیلات میں فی الحال نہیں جانا چاہتا ہو سکتا اگر ضرورت پئی تو پھر انشاءاللہ العزیز میں یہ ہے کہ پورا آپریشن تھی جنہوں آدھر پوسٹ مارٹم کراں گا بلکہ ایک بار میں جرا موضوع اپنے پیش نظر رکھیا ہوا ہے انہوں ہی جناب اپنے سامنے کھولنا چاہتا سنن دا ویسے تو اڈا موڈ نہیں ہے انصر صاحب واسطے کٹھے ہوئے سو تاہم پھر میں فقیر کے بیان کر رہا چلو میرا بھی کچھ نہ کچھ بھی چیز سب ہے ذرا تو سا یہ ہے کہ میرے نال تھوڑا جی چلو گے میں انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ نہ برا سنا سکتا نہ نہیں چلنے تو پھر بھی انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ ضرور سناؤں توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میں اپنی گفتگو دا آغاز اس بات کرنا چاہنا توجہ اے ہن ہے تمہید انگریز قوم ورگا مکار و اجار جنگ چ نہیں ہوئے ہائے ہائے ایک گل ذہن چ رکھو اساں ہاں مشرق ہندو بھی کافر انگریز بھی کافر ساڈا گزارا ہندوؤں نال تے ہو سکتا ہے انگریزاں نال میرے والے دیکھو میرے والے دیکھو میرے والے سبحان اللہ کہ اساں ہندوؤں نال 1300 سال یا 1350 سال رہے ہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے تاریخ دے اندر تو ثابت نہیں کر کے دے سکتے قرآن ہے قرآن میرے ہاتھ وچ ہے میں یہ گل نہیں کرتا بھی جھوٹا قرآن چاہ کے بعد پھر یہ ہے کہ ایسا کفارہ دے لگا صدقے خیر سنو بات یہ ہے کہ پوری تاریخ کے اندر تو ثابت کر کے نہیں دے سکتے کہ کوئی ایک مسلمان ہندو بنیا ہو اساں 100-150 سال انگریزاں نال رہے حال کیا بنے انہیں ساڈے معاشرے اتے کنج غلبہ پایا ہے ساڈے دل دماغ اتے کنج غلبہ پایا ہے کہ ہر سال کتاباں دے حوالے نال گل پہ کرنا اسلام پر عیسائیت کی ذات ہر سال 18 یا 17 ہزار بندہ مسلمانوں عیسائی چوڑا بنا ویسے تساں اگر دیکھو معاشرے دے اندر ماحول وچ ویکھو انج دے مسلمان جنہاں نو انگریزاں دے سامنے پیش کریے کیا مسلمان اے ساڈے اسلام دے تیار کردے اس معاشرے دے اندر کافر نے اپنی تعلیم و تہذیب ایسا غلبہ کیتا دل دماغ سے کہ دین چراغ چکنا پہندا ہے پھر بھی یہ دے بندے نظر نہیں آتے کہ جنہاں افکار سے کردار کافر ویکھن تو وہ آخر تے مجبور ہو جان
جنہ دے غلام نے آلہ نے آقا دی شان شکرا کیا ہوئے سبحان اللہ اتنا غلبہ اتنا دل دماغ دے اتے پکڑا اور گرفت محض اس دی لانتی خبیث تعلیم دا نتیجہ ہے جیڑی تیرے میرے وچ ہوندی گئی ہے تے بس دل دماغ بدل دے گئے نہ آخرت دی طلب رہی نہ مولانا محبت رہی نہ پاک دامنہ دی عزت رہی نہ او حیات دی داستاناں رہیاں کدے ہوئے راسی مسلماناں نال لین والیاں ہندوانیاں وی حیا مسلماناں دیاں بیبییاں دا ویکھ کے کافراں دا حیا وچ آ جاندیاں سن اللہ دی قسم ہے کوئی اخبار اٹھا کے دیکھو جس اخبار کے اندر قسم خدا دی کر کے آنا مسلمان دی عزت تے اجڑ اور لٹی جڑ اور برباد ہون دیا داستانہ نہ لکھیا ہوں تو اس دا کوئی خبر نظر نہیں آئے سونے ہو گل توجہ نہ سنو ہویا کیا انگریز اپنی جاری اور مختاری کوئی ایڈا کتا بندہ نہیں لگا جڑا کتا بندہ انگریز رات میں رلدا پھردا کسے دے بوئے تے پڑے یا کہ گزار لیے رات کو مینوں منجی چ دیو کو روٹی پانی چ دیو اگلا اٹھ کے گھر چ منجی لے آوے روٹی پانی چ دے کھا پی کے چار پئی تے لیٹ جاوے تے ادھر اکھ لگ جاوے مہمان میزبان دی مہمان نواز دی سکون نال اس نیت نال سو جاوے یار جدو ان دے نال ایڈی نیکی کیتی ہے یہ بلا میرے گھر نو پے جاوے ممکن ہی نہیں کوئی اٹھ کے سویر ہو تو پالو ہوندا ہی گھر لٹ لوے دسو اے ہوندے ورگا وی کتا ہائے 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 او مسلمان اس سب دا سرانا فلماں دے گندے ماحول نے ساڑ کے رکھ دیا ساڈے دل دماغ جو سانو چیچڑا ہی نہیں گیا ساڈے نال بنیا ہائے ہائے آج امت اس نو برا بھلا بول دی ہے تے بک بک کر دی ہے تے زبان درا دیا کر دی ہے جنہیں بھڑیاں بستیاں داستانہ چلے سبحان اللہ سبحان اللہ نشئی ہوئے نا نشئی یارا اون دے منہ چ نبو نچوڑنا پڑتا ہے موڑی انہوں کو شکتی ہے اور پہلے بہت دشمن آندہ یار انہیں میرے چنگی نہیں کی تھی میں جیسے چسکے نشے نو کیا سا انہیں میں نے اس جو باہر کٹے انہوں خبر نہیں ہوتی وہ چلیا تو تے اپنا کباڑا اندازہ کر سوچ جتے مولوی بھی خاموش سن جتے پیر بھی خاموش سن دل دماغ ہوتے کیسے پردے پہ گئے سن داستانہ فقیر نے کھول کے رکھ دیا امت کے سامنے سن انگریز مکار اکبر بادشاہ دے دور دے اندر آیا مغل بادشاہ دے کولتے منت کی تھی کہ سب بڑے بھکھے رنگے ہاں سارے کول ککھ برابر خوشی مہربانی کرو سانو اپنے ملک دے اندر تھان دے وہ اساں تے کاروبار کرنا چاہنے ہیں فیکٹریاں بنانا چاہنے ہیں انہاں ترس کیتا پر تنوں پتہ ہے جڑا ڈھوئے تے ترس کرے گا وہ اپنے آپ نہ بے شک اللہ اعتماد کیتا ہائے 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 پھر جس طرح انہاں لٹیا فوجاں کٹھیاں کرتے رہے کھاندے تندے بھی رہے ہندوستانیاں دا تے کتے ماردے بھی یہ نا لٹ لیندے سن ہر شے کھا لیندے سن مڑ پٹیاں لان واسطے اے مکاری انگریز ہے اخیر 1700 یا 97 یا 98 دن انہوں 2000 1797 یا 98 دن ٹیپو سلطان آخری شیر سی
جنہیں اسلام ہائے ہائے قسم خدا دی کر کے آنا مسلمانہ دے متھے ہوتے انہیں داغ نہیں آن دیتا کانڈ نہیں لگت دیتی میدان جو نسیا بجیا نہیں ہائے 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 قسم خدا دی کر کے آنا جدو آخری جنگ انگریز دلال ہوئی ہے ٹیپو سلطان علیہ الرحمن دی آپ او بادشاہ قسم خدا دی کر کے آنا تاریخ دے اندر ثابت کر کے نہیں دے سکتے بادشاہ ہوئے اور میدان دے اندر فوجیاں وانگو لڑیا ہوئے سپاہ سالارہ وانگو لڑتے فوج اور اپنے محافظہ دی شیر نگرانی لڑتے پر واحد ٹیپو سلطان اسلام کا شیر سی جڑا فوجیاں وانگو سپاہیاں وانگو لڑے تلوارہ چلا دیا انگریزاں دے ٹکڑے کر دیا انہوں نے چیر دیا اور اپنی حقیقت پہچان اسا نچن آلیا دے گانا آلیا دے اور مسلمان دی تھی بہن لو نسل دے بل سخانا دے کنجر اور پیار کا دوارس رہیا اسا دیانا شیرہ دوارس اور جنہ کافرانو لائے دے چلے جمع گرا توجہ ہے ذرا ذوق میں بولو نا سبحان اللہ اور تلوارہ دے وچوں نکلن والی میدان وحشتناک زبان خش آپ دے نال خادم کھڑا ہے فرمایا پانی دے اس غدار لفظ بولیا انہیں آکھا ٹیپو آدھا آپ انگریز دے سپرد کر دو کم از کم تیری جان پہ بچ جائے گی تیری اولاد پہ بچ جائے گی تیری سہولت پہ بچ جائے گی ٹیپو سلطان نے میدان کے اندر لاشاں آپ کی اکھا دے سامنے میدان بکھریاں پئیاں سامنے ہے پر موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی پھر ہے صبح تام زندگی جنہ موت دے شیشے دے اندر یار دے مکھڑے نو تکیا ہوئے او چلیا او جڑے موت نو ادا سمجھتے ہیں او شیرہ وانگو میدان قدم نہیں رکھ لے ہوتے شیرہ وانگو غازی المندین شہید رہو غازی ملک ممتاز حسین غازی رہو وہی شیر رکھ دے وہ جنہ موت دے پھانسی دے کھمبے دے اندر پھانسی والے نہیں یار دے بکھرے والے بناؤ دے تکبیر نعرہ رسالت غوثیہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ کتب بری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شفیع محمد لجپال توجہ ہے ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ میں ایک تمہید بنا رہا تقریر بس ہے آج مختصری کرا گا ایک تمہید سمجھو آپ نے اس وقت میدان دے اندر جس وقت آپ واقعہ گیا اپنے آپ نو سپرد کر دیو تاڑی جان بھی بچ جائے گی اولاد بھی بچ جائے گی آپ نے پکار کے فرمایا غدار میں نے غداری دے درسنا دے میں نے اسلام دے رال بے وفائی دے درسنا دے اگر آج میں غداری کر جاؤں گا آج میں اپنی جان سے بچا لوں گا پر کل یہ سے انگریز لو آنکھیں جک پا کے کوئی للکارن والا نہیں ہوئے گا آپ نے فرمایا جڑیاں مسلمانہ دیا لاشا وہ جیڑے اسلام دے خاطر شہید ہو گئے انہاں لاشا میں قیامت والے دن انہاں دیا روحانوں کی جواب دیا گا آپ نے فرمایا سن لے تو آخر میں کتر بڑھ کے زندگی گزارا میرا ایمان ہے وہ کتر دی 100 سالہ زندگی ہوئے شیر کا پاوے ایک سا ہوئے سا شیر آوہ کو جینا کتر
یہ شیر تیرے میرے وانگوں جنہاں نے کنجرہ سے کھلاڑیاں نو نمونہ بنایا ہوئے اونا دی کول زندگی اور فائشہ اور رنڈیاں دے چٹے ماس ہوندے پر جنہاں قسم خدا دی زندگی دے سودے رب نال کیتے ہون اونا دے زندگیاں دے خلاصے گندیاں ننگیاں میلیاں کچیلیاں تصویرہ نہیں بلکہ انہاں دی زندگی دا کوئی خلاصہ ہوتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بس للہ الحمد میں دنیا سے مسلم اے سنس جیرے حضرت خالد ابن ولید ورگیاں دے وارث ہے جس وقت ایران دی فوج دنال مقابلہ ہون لگیا سی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھول ہونا دا سپاہ سالار آپ کیا اخلے او خالد ابن ولید ساتھ تیری فوج دا حال وکھیا ہے پاٹیاں پگن ٹٹیاں جتیاں ساڑی فوج دا حال ہے ساڑی فوج دیا سامنے لمحہ برابر بھی ٹھہرن دے قابل نہیں اور سوکت خالد ابن ولید دا جملہ جڑا آج بھی تاریخ میں کتابوں کے اندر محفوظ ہے آپ نے فرمایا اتنا معی قومن آپ نے فرمایا چلے تنو پتا نہیں میرے نال او قوم آئی ہے جویں تسا شراب نال پیار کر دے دے اے رب دی خاطر جانا دے نال پیار ٹیپو سلطان دی شہادت ہوئی اس تو بعد دوستو اللہ اکبر یا رسول توجہ ہے ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ دوستو دس رہا اس تو بعد مسلمانہ دی سلطنت مسلمانہ دی ہتھوں کھس میں بس بالکل اپنے موجود ہیں وہ شیر پڑے دے قریب ہوئے توجہ ہے ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ ہویا کیا اس تو بعد 1797 تو بعد 1857 دے اندر پھر مسلمان اٹھ سبحان اللہ اندر غیرت دا دریا موجزان ہویا کہ کتا ساڑا مال لوٹ کے ساڑے ادھر ہوئی بیٹھے ہائے ہائے پھر ظلم دیا داستانا جو انگریز نے ظلم کی دلی دے دی خون دا دریا دلی دے اندر وگا چھڑا ترے سو علماء ایک ایک دن پھانسیاں خون دے اندر لاشاں انج تردیاں سے جس طرح پانی دے اندر مچھیاں تردیاں اللہ دی قسم ہے کیڑا ظلم و ستم ہے جیڑا انگریز نے ساڈا کھا کے ساڈے تے نہیں ملکہ وکٹوریا دے تاج دے اندر جڑا ہیرا کوہے نور چمکدا سی اس کتی دا اپنا نہیں سی مغل بادشاہاں دے خزانے دا چوری وہ چور ہو کے ترقی یافتہ بن گیا سا جو ٹیچ کے پسماندہ آج سکولی نسل آخری ہے اگر انگریز بر صغیر میں نہ آتا تو ہم ترقی کیسے اور لٹیرے بدماشوں
سانو اج بھی اپنے علماء دے چیتھڑے اڑدے ہوا دے اندر نظر آندے نے جنہاں علماء نے توپاں دے سامنے بن کے انہیں بمباں نال اڑا چھڈیا اسا کیویں انہاں داستاناں نوں بھول جائیے کافر نے بغیر تھی جاگنو پھاڑ چھڑے تاکہ مسلمان اندھا ہو کے سو جاوے تینوں خبر نہ رہے پر رب نے ہر ایک دور کے اندر اکھاں کھولے نالے اپنے فقیر پیدا فرمائے بے شک انگریز 1857 دی جنگ آزادی دے موقع جتے جنہوں نے مسلمانوں دے ایمان دا اندازہ لگایا کہ توپوں سامنے پھانسی دے بندے سامنے جتے شیر دے نوجوانوں دے پتے پانی ہو جائے جگر خون ہو جائے آکھیں او مسلمان میں نو مان رہے پر تو اگر نہیں منے گا تنو باپ نال اڑا دیا گے مسلمان آخدا بک بک بند کر اپنا منہ بند کر اسا اپنی جان دا سودا اپنے نبی نال کیتا ہے جدوں توپ پر جاندا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہون واسطے جاندا ہے اپنے چیتھڑے اٹھ جان کے سوچ لے کے جاندا ہے گھبراندا نہیں موت دے سامنے چھڑتا ہے جویں کوئی شہزادہ باغ وچ ٹہل رہا ہوتا ہے علامہ اقبال نے فرمایا مسلمان دے ایمان دی حضرت ان دی استقامت ان دی جرأت ان دا استقلال ان دی بہادری ان دی شجاعت دیکھ کے انگریز نو فیصلہ کرنا پڑے کہ وہ یہ فاقہ کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدل سے نکال دو اور کیڑی شے ہے جیڑی مسلمان لو موت کے سامنے بھی دلیر رکھنی ہے اور کیڑی شے ہے جیڑی موت کے سامنے بھی اسو جرت مند رکھنی ہے اور کیڑی شے ہے جیڑی اینو ملاشت قوم کے سامنے بھی اینو پھانسی دے بندے دے سامنے بھی جرت اور دلیر رکھنی ہے آخرا پہ روح محمد اس میں بدل سے نکال دو مسلمان لو ایک امراض نہیں مارا جا سکتا اگر مارا جائے گا ایدے سینے جو غیرت محمدی نے نکال لو ایدے سینے جو عشق رسول نے ختم کر دو ایدے سینے جو اسلام کی عظمت کو ختم کر دو علامہ اقبال فرماتا ہے اس سازش کے میرے دل چو محمد مصطفیٰ دی لڑو اپنی تہذیب اپنی قوم دی عظمت اپنی تاریخ دی عظمت انہاں دے دل پیدا کر دو محبت کڈھن واسطے انہاں فرقہ پیدا کیتا یہ بندیاں وہابیاں دا انہاں نوں پان واسطے رب نے اعلی حضرت بریلوی نوں پیدا فرمایا اور لوگاں دے دل دماغ دے اندر اپنی تحریر اپنی سائنس اور اپنی قوم کی عزت پان واسطے انگریز نے سر سور اور ایچری فرقہ پیدا کیتا وقت آیا قسم خدا دی کر کے آنا رب نے فقیر چشتی ہوگا فقیر پیدا کیتا جنہیں پا کے لوہے دے جڑے جوان کے نیچریت میں مجبور کر چھوڑے جو ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر انگریز نے دیکھیا کیڑی شے جیڑی شے انہاں نوں موت دے سامنے بھی جرأت مند رکھدی ہے مینوں گل ایک نبی دے یاد دی بیان آندی ہے سلام ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنا ادھر میدان
خون دا فوارا اٹھیا ہے او زمین تے ڈگدی آکھدا فزت برب الکعبہ رب دے کعبے تے رب دے کعبے والے رب دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا انہیں جدوں سنیا ہے تیر کمان زمین تے رکھیا ہے میرے محمد دے کول آیا انا لجبالا میں سنیا ہے جڑا مر جاندا ہے او بادی ہر جاندا ہے پر تیرا غلام آخدا ہے میں بادی لے گیا فرمایا تو کافر ہے آ میں محمد دا کلمہ پڑھ تینوں پتہ لگ جائے گا جڑا کافر ہے او زندگی سمجھدا ہے پر جڑا عاشق ہوندا ہے یار دی خاطر سینے تے چڑھ جاؤ زندگی سمجھدا ہے کافر انگریز نے سوچیا انہاں دے سینے وچوں محمد پاک دا پیار کڈنا ہے عزت کڈنی ہے پیار کڈنا ہے توجہ ہے ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ کچھ نہیں بولنے لگے توجہ ہے پھر بولو نا سبحان اللہ دیوبندیاں دا فرقہ اٹھایا ادھر ویکھ محبت رسول قدر دا بہانا توحید نو بنایا تے امت نو پڑھ پڑھ کے سنایا انک میت و انہم میتون توجہ انک میت و انہم میتون قرآن آخدا ہے نبی مر گیا ہے قرآن آخدا قل لا اخبر لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب آخدا ہے ہاں قرآن مجید آخدا ہے کہ نہ نبی غیب جان گئے نہ نبی دے کول خزانے نے سونے ادھر بہانا توحید دا بنائے اور سونے ادھر ترین قرآن و حدیث نو بنایا کدو امت دے ذہن منتشر ہو رہے ہیں کہ انہاں کول بھی قرآن حدیث ہے توجہ میں ایک نقطہ سمجھانا چاہنا جڑا رب نے اعلیٰ حضرت نو سمجھایا اعلیٰ حضرت نے امت نو سمجھا کے انہاں دا ایمان بچا لیا توجہ سونا توجہ عام بندے دا ذہن پریشان ادھر بھی قرآن حدیث میرے پاس جائیے کیڑی گالوں منیے کیڑی گالوں چھڑیے اعلیٰ حضرت کو جڑا رب نے نقطہ سمجھایا امت نو آپ نے پیش فرمایا آپ نے فرمایا ایک ہوتا ہے مقام عبدیت ایک ہوتا ہے مقام محبوبیت مقام عبدیت کیڑا ہوتا ہے بندہ مدینے دے تاجدار ورگا رب دی بارگاہ وچ کھلو کے آکھدا ہے مولا میں کچھ بھی نہیں مدینے دا تاجدار جدوں مقام عبدیت تے کھلوندا ہے ساری راہ نفل دے اندر بولدی ہے پیراں نوں مرم پے جاندے نے جنوں آکھدے نے پیر سج جاندے نے عرض کیتی لجپالا اینی عبادت فرماندے ہو رب العالمین تے تہاڈے صدقے امت نوں بخشنا ہے تساں اپنے آپ نوں انہاں مشقت وچ کیوں پاندے ہو میرے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں یہ مقام عبدیت ہے کہ مدینے دا تاجدار کھلوے پیراں تے برم آ جاوے پر جدوں مقام محبوبیت دی گل آندی ہے فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد سونیا جڑی مٹی نے تیرے پیر چوم لے نے اساں اس مٹی دی بھی قسم اٹھا لے
لمبا نہ کرا، تھوڑا جا سفر کرنا ہے. آپ نے نقطہ کیا سمجھایا؟ فرمایا ایک مقام ابدیت ہوتا ہے، جو بندہ مقام ابدیت تے کھلوندا ہے شان اودے بڑھدی ہے، چس اودے آندی ہے. بندہ آکھے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک ہوتا ہے مقام محبوبیت. رب فرماندا ہے او بندیا جو تو مینوں اپنی بارگاہ دے اندر پیش کرنا سی کر لیا ہے، ہن اساں دنیا نو دسنا چاہنے ہاں تو کی ہے. اینو مقام محبوبیت آکھدے نے. اعلی حضرت نے نقطہ سمجھایا، خبردار جڑے مقام عبدیت تے جملے بولے گئے اگر انہاں دے اوتے عقیدے دی بنیاد ہوے گی ایمان برباد ہو جائے گا. عقیدے دی بنیاد مقام عبدیت والے لفظ نہیں ہوندے. عقیدے واسطے او لفظ ہوندے نے جنہاں لفظاں نال رب نے آدھے یار دی شان تو واضح فرمایا چھڑیا. تاریخ گل سی، لمبا کرن دا وقت نہیں ہے. ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. جدوں مقام عبدیت میرا نبی کھلوندا ہے عرض کردا ہے قل لا اخون لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. نہ میرے کول خزانے نے، نہ میرے کول خزانے نے، نہ ہی میں غیب جاننا. پر جدوں مقام محبوبیت میرا نبی جاندا ہے رب فرماتا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی. فرمایا میں بھی غنی کرنا وا، میرا یار بھی غنی کر چھوڑا. توجہ نہیں فرمائی، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ہاں سجنا وہ جملہ میرا نبی تواضع پہ کرتا ہے. اغناہم اللہ میرا نبی رب شان پہ بخاتا ہے، رب عظمت پہ ظاہر کرتا ہے. سجنا ادھر ویکھ جڑیاں آیتاں پرلیاں نے پیش کیتیاں وہ مقام عبدیت والیاں سن. انہاں نال عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ بنتا ہے یہ مقام محبوبیت والے لفظاں دے نال بنتا ہے. ایک واقعہ سناواں اگر ذوق ہوئے تا ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ. کافراں نال مسلماناں دا مناظرہ ہو گیا. کافر آکھدے تہاڈا نبی بڑا سخی سی، اساں سنیا ہے بڑا سخی سی، دنیا دا سارے نال بڑا سخی سی. جڑا ہاتھ بتائی ہویا ہے اون دے بارے اساں سنیا ہے. اون دے مکان دے 7 دروازے سن، ایک دروازے تو آیا ہے لے کے دوجے دروازے تے آیا ہے، انہیں کدے خالی نہیں موڑیا، ادھروں ہو جو گیا ہے. تیجے تے آیا ہے کدے خالی نہیں موڑیا. پر تواڈے نبی دے دروازے 7 نہیں ایک ہی سی. مسلماناں دا عالم جواب دیتا ہے فرماندے نے حاضر بھائی نو 7 دی لوڑ نہ پئی سی. ایک دروازے تے اندر نہیں سی بھرینا، آن والا منگتا رجدا نہیں سی. میرے نبی دا ایک سی جڑا ایک بار آیا ہے انہوں دوبارہ منگن دی لوڑ نہیں پئی. دنیا وچ بھی رجا چھڑیا، اگلے جہان وچ رجا چھڑیا. ادھر ویکھ تھوڑی جی گل کھولا. اج تو میں پریشان بیٹھے ہاں. خیرا کول دلیل ہے پر ساڈے کول دلیل نہیں. اللہ کا دورہ شریف مولا دی قسم ہے اعلی حضرت کے دور کے اندر مسئلہ اٹھیا ہے کہ میرا نبی مشکل کشا دافع البلا ہے یا نہیں. اعلی حضرت نے قدم اٹھایا جس صفت چل دیے سکے بٹھا دیے. آپ نے رسالہ لکھا ہے ایویں تیرے
میرے دماغ وچ خیال جاندا ہے ساڈے کول قرآن حدیث دی دلیلاں نہیں الامر بالعلا رسالہ لکھیا ہے جس رسالے دے اندر آپ نے 240 حدیثاں لکھیاں نے 60 قرآن دی آیتاں دے نال ثابت کیتا ہے نبی حاجت روا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے محمد چار یار بابا حاجی خواجہ کتب فرید میرے آلہ حضرت کیویں بن پایا جدوں اگلے آکھیا ہے اسماعیل دہلوی نے بکبکی دی ہے آخر معاذ اللہ محمد مار کے مٹی وچ مل گیا ہے آلہ حضرت میدان جا گئے فرمایا بھونک پہ مارنا ہے سادہ تہار سادہ عقیدہ ہے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی نبی مر گیا ہے اور نبی نے پیرا دلال جیرا پانی لگ گیا ہے جنہیں قطرہ پی لیا ہے انہوں بھی موت نہیں موت توجہ ہے رضا اخلال بولو نا سبحان اللہ اسماعیل دہلوی نے آکھیا ہے کہ محمد یعنی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا بھی مالک و مختار نہیں میرے آلہ حضرت میدان چاہے فرمایا سورج کے پاپل پہ چاند اشارے سے ہو جائے سورج کے پاپل پہ چاند اشارے سے ہو جائے ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ رضا اخلال بولو نا سبحان اللہ سجنا یقین نام غادر مدین شہید کو پوچھ کے دیکھ رہے آپ فرماتے نے میں جیل وچ بیٹھا سی پھانسی دے ایام قریب آ گئے میں ویکھیا ہے کالی رات وچ روشنی ہوئی ہے اٹھیا آن والا فرماندا ہے مینوں محمد آکھدے نے غازی جی کردا ہے آزاد ہون نوں میں محمد آزاد کر جا رہا ہاں تینوں کوئی پھڑ نہیں سکے گا مالک کون وہ پاس کچھ رکھ دے بولو نا سبحان اللہ مالک کون وہ پاس کچھ رکھ دے جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سجنا ایک بڑے پیار والی گل کر لگے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ آلہ حضرت کے دور کے اندر مسئلہ اٹھیا زمین ہلدی ہے 6 سال انگریزاں نے مسئلہ اٹھایا ہے انگریز جویں دی گل ٹھوک دے جڑا اوتے مہر لا چھڈے شریعت دی او مولوی عالم نہیں ہوندا انگریز دے بچڑ خانے دا ڈاکٹر ہوندا ہے جڑا حق دا عالم ہوندا ہے او شرع محمدی دے فتوی تے مہر لاندے بقایا نو ٹھٹے دی نوک تے رکھ دے اڑا چھڑدا کتاب لکھی ہے الفوز المبین توجہ ہے دلیلاں کنیاں دتیاں 1 2 3 4 104 آلہ حضرت نے دلیلاں کنیاں دتیاں 104 آخری دلیل دی جدوں باری آئی ہے کلیا میں کس جملے تے غور کریا جے آپ نے فرمایا
اے جنیاں دلیلاں سن ساریاں اے عقل والے واسطے سن جڑے اج آپ نو سمجھدے نے سامنے عقل والے ہاں اے انہاں واسطے سن عشق والے واسطے دلیل ایک ہور کیڑی دلیل ہے فرمایا عاشقاں واسطے نہیں کافی ہے زمین نہیں ہلدی کیوں زمین نو پتہ ہے مدینے دا تاجدار آرام پیا کردا زمین نو پتہ ہے عشق رسالت دا کستا جنہیں پا پائیے خیر کر چھوڑیے آپ نے جنہوں مثال دا ویلا قریب آیا مولانا امجد نیازمی علیہ الرحمہ سن اساں فلماں دے اندر اپنا دماغ خراب کیتا ہویا ہے سانو اپنے وڈیریاں دے کارنامے دا پتہ ہی نہیں رہا آپ دے مثال دا جدوں ویلا قریب آیا مولانا امجد نیازمی جنہاں نے بہار شریعت شریف لکھی آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں تھی اور مسئلہ آ گیا ہے آپ نے اعلیٰ حضرت بیٹے نے ورد کی دی رجبانا اعلیٰ حضرت نے ملاقات کراؤ اجازت لئی آپ تشریف لے کے گئے ہاتھ من کے رد کی تھی رجبانا فلانا مسئلہ آ گیا ہے مہربانی فرماؤ حل کر دے اعلیٰ حضرت چار پائی سے پہ ہوئی نے نزال عالم ہے آپ نے فرمایا مسئلہ فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ امجد نیازمی میرے بل بیکھو ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ امجد نیازمی رو پہ حد کرنے لج پارا تو آنے تو بادشاہ نہ کی بنے گا اعلیٰ حضرت نے جرا جملہ بولیا ساڑھے واسطے بڑا خیرت دا سامان رکھ دائے آپ نے فرمایا امجد علی آج سویر سویر میری تھی میرے کول آئی سی میں بڑا دماغ سے بوجھ پایا پر میں نو تھی دا نا یاد نہیں آیا اینا بھلے کھا بہ گیا پر ہون میرا یہ حال بنیا ہے جان ادھے وجود چھ نکل گئی ادھے وجود چھ رہ گئی ادھے وجود چھ نکل گئی ادھے وجود چھ رہ گئی فرمایا رب دی عزت دی قسم ہے نبی دی عظمت دی جنیاں دلیلاں سن نبی دے دشمناں دے خلاف جنیاں دلیلاں سن مینوں ایک بھی بھلی نہیں ساریاں یاد نے جو ہے بولو نا سبحان انتشار پیدا کر رہا ہوں مسئلہ کوئی نہیں اللہ کے بڑیاں چلیاں نے اگر اس حال بیٹھے تو میرے کو پھر اپنا جو معافی ضمیر ہے وہ ادا نہیں کیتا جانا تو توجہ رکھو جنہوں نے بیٹھنا انشاءاللہ جی تسلی نال بیٹھ کے سنو کہ ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ ادھر ایک بڑے پیار والی گل سنانا اعلیٰ حضرت کا زمانہ سے توجہ آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے آپ کو دسیا گیا ہے ایک شاعر آیا ہے جنہیں شیر آکھیا ہے دنیا نے آکھیا کمال ہے بلے بلے اخیر ہو گئی ہے آپ نے فرمایا انہیں کی شیر آکھیا ہے آکھیا ہے حاضر میرے نبی علیہ السلام دے روضے شریف دے سامنے دو درخت کھڑے سن آپ دے دور دے ہن تے قبر پٹ جڑے بچو سن انہاں نے پٹ دتے انہاں نہیں رہندے تاکہ شرک نہ ہو جائے مندر اتنے بنا چھڑے مامیاں دادیاں دے ہاں پر یہ ہے جڑے گمزارات ایسا یا پرانی نشانیاں کھلوتی سن انہوں نے پٹ دیتی ہیں کہ شرک نہ ہو جائے انہیں شعر آکھیا ہے حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے
مجنو لیلا دے خیمے دے سامنے کھلوتے ہوندے نے میرے نبی دا روضہ جویں خیمہ ہے لیلا لیلا دا خیمہ ہے جدو اعلی حضرت نے سنیا ہے عاشق جلال آ گیا فرمایا انہوں میرے سامنے لے آؤ اپنے سامنے آیا تھر تھر کمپی جا رہے تیرے سامنے ہے یوں دبے لچے فصاحہ عرب کے بڑے بڑے آپ نے فرمایا کی آخی رہی میں کہ حاضر ہے درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے فرمایا خبردار خاموش ہو جا تو میرے نبی دے روضے نو لیلا دا خیمہ چھڑیا ہے تینو پتہ نہیں جیسے ذرے سے میرے نبی نے پیشاب شریف فرمایا کھروڑ لیلا ہوئے مقابلہ نہیں ہے خدا دی یہ درویش توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ حضور میرے کو نظری کتھے ہوئی آپ نے فرمایا جڑا پہلا مصرع کھے حاضر ہے درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے اے صحیح ہے پر جڑا اگلا بولے آئی مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے اے غلط ہے انہوں بدل دے سونے کی آخر ہے فرمایا آخر ہے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے یہ لگتا ہے وجہ میں فرشتے رب دے عرش کے سامنے ہاتھ بار کے کھڑے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار بابا حاجی خواجہ قطب فرید اساں گل کرنے ہاں کہ جڑا میرے نبی دا روضہ جتھے حضور دا جسم لگیا ہے وہ تے عرش مولا نال بھی اعلی ہے دلیل کیا ہے وہ عرش ہے یہ زمین ہے اعلی کیویں ہو گئی ہے فقیر جواب دیندا ہے ایک سیر گاہ ہوندی ہے ایک رہائش گاہ ہوندی ہے ایک او تھاں ہے جتھے بندہ سیر کرن جاندا ہے ایک او تھاں ہوندی ہے جتھے بندہ رہائش کردا ہے وہ شان بہتی سیر گاہ دی نہیں رہائش گاہ دی ہوندی ہے میرے نبی دا روضہ عرش والا تھا ہے عرش میرے نبی دی سیر گاہ ہے نبی دا روضہ نبی دی رہائش گاہ ہے فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او عشق رسالت دا کشتا جتھے بھی گل کردا ہے جے کو مسئلہ بھی سمجھاندا ہے تے اپنے نبی دی عظمت دے نظارے کرا چھڑدا ہے آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جڑا خطبہ لکھیا ہے ہائے ہائے دنیا عاجز ہے انج دا خطبہ پیش نہیں کر سکتی آپ نے 80 کتاباں دے نام گنے نے انج گنے نے ہر ایک کتاب نو میرے نبی دی عظمت و شان بنا چھڑیا ذوق ہوے تے سنا الحمدللہ هو الفقه الاکبر والجامع الکبیر بزیادات فیضه المبسوط الدرر والغرر الہدایہ منه البدایہ وإلیہ النہایہ الشافی المصفى المصطفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدد النوادل وأنفع المصائل بعيون المصائل عدد الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصباح الدجى ومفتاح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والطريقة والحقيقة بكلا الطرفين والختمين الكريمين كل
المصطفى نور العين على مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأعظم الغوث الأعظم وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين علينا معه وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو يوسف يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف یہ آپ دا خطبہ شریف ہے جڑا آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی ابتداء لکھا ہے کتاباں 80 تقریباً نہ گنے نے انہاں وچوں تقریباً 60 یا 70 کتاباں دے نام انج درج کیتے نے نام کتاب دا عظمت محمد مصطفیٰ دی چھوڑ ہائے ہائے او انج دے امام تیرے میرے کول ہون تے پھر بھی تو اپنے آپ کو اتنا بھی خطرہ سمجھنا پھر تیری میری بدبختی سونیا خیر دوسرے پاس جاوا تے توجہ نہ کرو سبحان اللہ ادھر دیکھ انگریز نے آکھیا انہاں دے دل وچ محمد مصطفیٰ دی محبت نو کڈنا ہے محمد مصطفیٰ دی محبت نو کڈنا ہے کوشش کیتی دیوبندیاں نو کھڑا کیتا رب نے میدان دے اندر اعلی حضرت لے آندا ہے آپ نے کیسا رنگ بھریا ہے فرمایا جگ ول ویکھو اج آسمان ہے ایک کبا کبا لگدا ہے عاشق دے ہر گل وچ یار دی گل کڈدا ہے فرمایا یار اج آسمان کبا کبا لگدا ہے کیوں لگدا ہے حضور کیوں لگدا ہے فرمایا وجہ ہے زمین آسمان دا مناظرہ ہویا سی آسمان آکھدا ہے میرے اندر حور و قصور نے عرش ہے تو زمین ہے لوگاں دے پیراں تھلے زمین پریشان گھبرائی ایک جواب دیتا ہے آسمان گھبرا کے کبا ہو گیا جواب نہیں بنیا اگر دکھ دی وجہ نال فلانے دی کمر دوری ہو گئی ہے آسمان ایویں دورا نہیں ہویا زمین دے جواب نے انہوں ایڈا دکھی کیتا ہے اون دی کمر دوری کر دیتی ہے زمین نے آکھے تیرے اندر حور و قصور ہے منیا پر میرے اندر محمد مصطفیٰ نے ہونا ورگا ذرا وخا او سونیا اللہ حضرت نے دفاع کیتا ہے پر جدو باری آئی ہے ادھر نیچری دا فکر انگریز اٹھایا سر سور دے واسطے دے نال مسلماناں دے دل دماغ دے اپنی تہذیب دی عزت پیدا کیتی جائے اپنی تعلیم دی عزت پیدا کیتی جائے اور اپنی قدر عظمت دل دماغ بٹھائی جاوے جنہوں تعلیم دے نال مسلماناں دے دل دماغ دے اندر سبق پڑھائے گئے کہ انگریز آگے نکل گیا ہم بہت پیچھے رہ گئے انگریز دی تعلیم آلا اساد نہ جدوں قوم نے ایک پاسے نبی ہے ایک پاسے سائنسدان ہے سائنسدان والا سمجھا نبیاں نو سائنسداناں دے مقابلے دے اندر نہ سمجھیا رب نے بابے چشتی ورگے فقیر نو پیدا فرمایا بابے چشتی نے امت نو سبق پڑھایا او چلیا تساں سائنسداناں نو نبی دے مقابلے وچ لے آندے دے سائنسدان اکٹھے کرو فلسفی اکٹھے کرو او جنے انہاں دے مغربی علوم و فنون والے ہیں انہاں نو اکٹھا کر دو بابے فرید دے دروازے تے جڑا کتا بیٹھا ہے انہاں دے مقابلہ نہیں ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او جدوں دنیا نے انگریز دے پڑھایا سبق دے نال انگریز نو آلہ سمجھیا بابے چشتی وکیل نے آکے چلیا تعلیم تھی انہاں دی آلہ ہوندے نے جنہاں دی تعلیم آلہ ہوئے
تعلیم آلہ ادوں ہوندی ہے جدوں تیار ہون والے بندے آلہ ہون چپڑاسی دلائے تھانے دار بادشاہ تک آیا انگریز دا ہوئے بندے دا پتر تے کڑ کے بخاؤ شیر بنائے تعلیم ترقی شور شور آپ نے فرمایا انگریز نے بڑا ٹل رہا وہ کوئی بادشاہ تے کڑ کے گھر کے بخاوے جڑا بادشاہ کافر نے عمر بن عبدالعزیز ورگا پیار کیتا ہو بندیاں نال پتہ لگدا ہے شے آلہ ادنا ہے آپ نے فرمایا او دنیا والے پاگل نہ ہو انگریز خود کتا ہے جڑا کتیاں نو پالدا ہے انساناں وچ وفا نہیں تے او دے دروازے تے کتھوں وفا لبنی ہے آ محمد مصطفی دے دروازے تے ہاں قسم خدا دی کافر دے دروازے تے جان والا مل جاندا ہے میرے محمد مصطفی دے کلی در تے کلی پان والا اس جگ وچ وچھاڑ پا جاندا ہے اگلے جہان وچ وچھاڑ پا جاندا ہے ساڈے بابے فقیر چشتی نے غیرت دوائی ہے او مسلمان خیرت کر کدیو ویلا سی اپنے ورثے نو پہچان اپنی حقیقت نو پہچان تو میں ٹیکنالوجی والے دے وارث نہیں جنہاں نے جہاد اڑائے نے تو میں تے انہاں دے وارث ہاں جنہاں بابے فرید وانگو جتیاں نو جہاد بنا کے اڑا کتھے اپنا دماغ خراب کر بیٹھا ہے کدے ہو ویلا سی کافراں دے اندر مسلماناں دے داستان آندیاں سن مثالاں مسلماناں دی آندیاں سن اج مسلمان ایڈا نیچ بن گیا ہے کورٹ دے اندر فیصلہ ہوے اون دے سامنے عمر فاروق دا فیصلہ نہیں ہوندا کسے کتے انگریز دا ہوندا ہے بابے فقیر چشتی نے غیرت دوائی ہے اوتھے مسلمان او جڑا کتا ہوندا ہے وہ بھی غیر دبوئے تے شریکہ دبوئے تے جانا گوارا نہیں کرتا تو مسلمان ہو کے اپنے نبی دا گھر چھوڑ کے کافر دبوئے تے چلا گیا ہے وہ چلے آئے درویش کافر دبوئے تے جانا والے کرنل جرنل ڈی ایس پی بندے گئے میرے محمد کے دروازے تے جانا والے غوث پاک دے بابا حجوری بن جائے آلہ تعلیم ہوندی ہے جڑی بندے آلہ تیار کرے ادنا ہوندی ہے جڑی بندے ادنا تیار کرے جڑا ایک بار کوٹا دا چکر کر کے آوے گا آخر اتنے تے کتے ہی بیٹھے نے سامان دی گال کردا آوے گا ادھر تے کسی دشمن نو ہی نہ گھلو مولا ادھر کسی کوئی دشمن بھی نہ جاوے او انسان کتا بن جاوے سب ٹھوا بن جاوے پڑھائی ہوندی ہے انڈیا وچ دربار ایک رب دے فقیر دا ہے اون دے در تے بہن والے ٹھوئے وی ایڈے حیا والے نے اللہ دے فقیر دی صحبت وچ رہ کے ٹھواں وی ڈنگ نہیں ماردا ہاں بابے فقیر چشتی یہ سبق دیتا ہے او جھلیا نانا کافر اللہ نہیں جنہ دا قانون جانور تو بدتر ہو جنہ دی تعلیم جانوراں تو بدتر ہوئے درویش جنہ دا ماحول جانوراں تو بدتر ہوئے جنہ دا معاشرہ جانوراں تو بدتر ہوئے او آلہ نہیں آلہ دیو ہے جرا آپ بھی آلہ ہے تعلیم بھی آلہ ہے تحدید بھی آلہ ہے قانون بھی آلہ ہے میرے نبی دا ہر غلام آلہ ہے بلکہ میرے نبی دے در میں بہن والا اگر کھوتا شریف بھی ہوئے وہ بھی آلہ بن جاتا ہے میرے نبی دا گدھا شریف سی ہے سبحان اللہ تیرے میرے نبی دے دربار وڈیریاں دے بوئے تے میں نال ہے جانور بھی شعور والے ہوندے سن گدے بھی شعور والے ہوندے سن اج سانوں پتہ نہیں کی بنیا ہے سانوں کافر کھوتا بنا کے تے ہر شے لگی جا رہے ہیں جو ہے کہ کوئی نہ میرے نبی دا گدھا شریف
انہاں دا نام سی یعفور دنیا انہوں نے حضرت یعفور آخری ہے گدا حضرت بن گیا ہے انگریز ہے جنہیں بوئے تے جان والا انسان ہوئے کتا بنتا ہے میرے نبی دا دربار ہو ہے گدا بھی ہوئے تے حضرت بن جاتا یہ داخل والا سی اب مسلمان اپنی عقل دا اندازہ لگاؤ آج تو میں کافران شعور والا سمجھا ادھر ویکھ تیرے میرے تے کدے بھی شعور والے ہوندے حضور نے فرمانا ہے فلاں میرے صحابی نو بلا کے لیا فلاں میرے یار نو بلا کے لیا اور جاندا سی ہوئے تے جا کے سر مانگدا سی صحابی نو پتہ لگ جاندا سی حضور نے بلا جدوں میرے نبی دا وصال ہویا یہی گدا یہ درویش میرے مدینے دے تاجدار دے وصال تو بعد آپ دی جسم شریف آن دی کوشش کردا ہے پر جان نہیں دیتا رکاوٹ پا دیتی گئی ہے گلیاں وچ پھردا اخیر ایک کھوہ تے آیا ہے اپنی زبان حال نال آکھدا ہے تیرے بن نہ جینے کا جو کہتے تھے ہم سو وعدہ آج وفا کر چلے او سونےو میرے بلا آخر تے گلاں نو لے آیا میں ذرا اکھل بولو نا سبحان اللہ او سونیا ادھر ویکھ انگریز سمجھ بیٹھا سی اسلام دی تاریخ تینوں مینوں تے واقفی اتنی فلماں تو فرصت نہیں ادھر ویکھ انگریز سمجھی بیٹھا ہے انگریزاں دی اس طرح گھراں وچ رہ گئے ایوبی ورگے پیدا ہوندے ہی رہن گے ٹیپو سلطان ورگے پیدا ہوندے ہی رہن گے انہیں رو لیا ہے مسلمان دی عزت سبق پڑھایا ہے وہ جدو شانہ بشانہ چلے گی ترقی ہو جانی ہے بابا چشتی میدان چایا ہے فرمایا نانا یہ تے کتیاں کھوتیاں دا کام ہوتا ہے مسلمان دی تھی بہن ترقی ادو کرتی ہے وہ جدو سارا کاک وانگو گھر دی چار دیواری ذرا ذوقن بولو نا سبحان اللہ ادھر جدو انگریز نے مادیت دا زور پایا ہے کہ بندہ سامان نال ہے مال نال ہے دولت سرمایہ نال ہے چشتی فقیر میدان چایا امت نو سبق پڑھایا او مسلمان تیرے لٹھے دے سونے کپڑے ہون رب رسول دا نام روڑیاں تے رلدا ہوئے کھالیاں وچ رلدا ہوئے رولا تینوں مینوں چاہیدا سی رب رسول دا نام رلدا ہے یاد رکھ لے کوٹھیاں تے بین نال عزت نہیں روڑیاں تے چڑھ جا رب دے نام واسطے جویں رب نے بشر حافظ عزت دتی سی تینوں مینوں وی دے چھوڑ جدو امت کے اندر فتنہ پایا گیا کہ کافر شعور لبنا ہے کافر کو لبنا ہے بابے چشتی فقیر نے فرمایا تعلیم کے ٹھیکیدار میں تعلیم کا معنی کیا جانتا فرمایا جنہیں نویں ٹھیکیدار بنے نے انہاں نوں تعلیم دے معنی دا پتہ کیا ہوئے یہ سمجھے نے نچن گانے پڑھائی فرمایا نا وہ تعلیم ہونی میری مسلمان جڑا مسلمان کٹو بنائے تعلیم جو ہوتی ہے جڑی تعلیم امام اعظم ابو حنیفہ ورگا رب دا بندہ بنا چھوڑے تعلیم کے ٹھیکیدار نے تعلیم کا معنی کیا جانے جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں انسان بنانا کیا جانے جڑے خود ہی ذکر بنے ہو جڑے خود ہی کھوتیاں نال بھیڑے ہو انہیں انسان کتوں بنانا ہے فرمایا تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو قاسم جیسے جو خود ہی زنانہ خصلت ہو وہ مرد بنانا کیا فرمایا
جڑے خود خسرے ہون انہاں نے مرد کتھوں بنانے نے مرد تے میرے علی ورگے مرداں دے جو ہے اگر اس گل میں ٹوری جاواں تے بہت کم لمبا ہو جائے گا ہن آخری گل کرا تے گل مکاواں توجہ ہے ذرا ذوق نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اج میں جمعے تے لیے گل بیان کی تے تواڈے سامنے مختصر گل کھول توجہ ہے 5-10 منٹ اور دے سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنو ایک تھوڑی جی گل دی حقیقت کھولنا چاہتا ہے دو بندیاں دا آپس وچ ہو گیا جھگڑا کس گل تے جھگڑا ہویا توجہ ایک آخدا میاں گل یہ ہے فرشتیاں وچ کوئی عیب نہیں پر اندر کھاتے ہو رکھدا سی بہت فرشتیاں آخدا یار فرشتیاں چ رولا ہے بخار اولا کتنے آندا بھی نہیں انہیں بخار تے نہیں سکدا مگر گل یہ ہے فرشتیاں دا استاد لبو کون سی جی میں مشہور گل ہے فرشتیاں دا استاد لبو کون سی خیر آندا استاد لبنا پینا کیونکہ استاداں دے اثرات شاگرداں ہوتے ہیں تے فرشتیاں دا استاد سی شیطان لگا تو رولا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ گل ہی سمجھانی ہے اور اس تو بعد پھر اختتام کرنا ہے توجہ ہے ذرا پھر پیار نال بولو سبحان اللہ آخدا ہے فرشتیاں وچ رہندا ہے کیوں انہاں دا استاد جو ابلیس ہے تے استاداں دے اثرات شاگرداں وچ ضرور ہوندے ہیں دوسرا بندہ آخدا میاں گل یہ ہے استاد شیطان گل یہ ہے شیطان استاد ٹھیک ہے پر جس وقت استاد سی ادو شیطان نہیں میاں جس وقت شیطان بنے رب نے فرمایا رب نے انہوں اسمانہ سے نہیں رہا چے جائے کو فرشتہ دا استاد رہنا رب نے کھاری مکاش کرنا گل یہ ہے استاد انہی دیر تک سی جنی دیر تک شیطان نہیں سی جو شیطان بنے رب نے استاد رہ دیتا نہیں انہیں آکھا گل یہ میری گل تے گئی ٹوٹ انہیں بار جا کے آخرا میں تے فرشتہ تے اعتراض کرنا ہے تے کیوں نہ ہوئے چور مچائے شور چور مچائے شور انہیں آختا میاں یہ تے شیطان دا طرفدار ہے یہ تے میاں شیطان دا دفاع کیتی جاندہ ہے یہ تے میاں شیطان چنگا تے صحیح ہے توجہ ہے نا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ یہ تے شیطان صحیح ہے کیوں یہ آخدا ہے میاں شیطان مارا نہیں تھی شیطان مارا نہیں تھی ایمان نہ دوستو یارو ایک گل کر کے تو لوگوں نے دھوکہ دے رہے ہیں کمینگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ انہیں کدا شیطان چنگا ہے شیطان ٹھیک ہے آخدا ہے شیطان شیطان ہی ہے پر چلیا گل شیطان دی لے کیونکہ فرشتہ نار رہا ہے تو فرشتہ دے اعتراض نہ کر کیوں جتنی دیر تک فرشتہ نار رہا ہے یا جی میں مشہور ہے فرشتہ دا استاد رہا ہے اتنی دیر تک وہ شیطان نہیں سی شیطان اپنی کمینگی اپنی خباثت جو دے سینے وچ ہے سی انہوں لکان دی خاطر آخر اے فرشتہ دا اے شیطان دا طرفدار ہے مالنا دسوئے میری گل کو ماڑی جی سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی یہ دیکھیا ہے کہ شیطان شیطان ہے میں بننا ماں پر شیطان ادو شیطان بنے جس وقت یہ تو دیکھو شیطان جتنی دیر تک شیطان نہیں سی فرشتیاں دا استاد جس وقت شیطان بنیا رب نے کر دیتا ہے رب نے بچا دیتا ہے
کوئی بندہ آکھے انہیں شیطان کا دفاع کیتا ہے تو سو اوندے ورگا بھی کوئی شیطان تے خبیث بندہ ہوئے گا در حقیقت فرشتیاں دے بارے جو اس کے سینے دے اندر دشمنی ہے اس دشمنی نو لکان دی خاطر چار جائش ہو دے اصول دے اتے عمل کر دیا طاقت پھیلاندا ہے اگلا بندہ چیخ کے آکھے او میں شیطان کو چنگا نہیں آکھیا میں تے فرشتیاں دا دفاع کیتا ہے پھر بھی آکھے نہیں تو شیطان دا طرفدار ہے دسو اوندے ورگا بھی کوئی شیطان ہوئے گا بولو تو صحیح اے وہ ابلیس ہے کہ نہیں اے خود و شیطان ہے کہ نہیں اور سونے آؤ میں مثال دی یا مہا سمجھان دی خاطر مسئلہ جتو شروع ہویا استاد صاحب دی آپ سرکار ادھر ادھر جدو گلنا سنیاں اہل تشریح رافضیاں دی طرف کہ میاں نہ خیر خواہ دین دے امیر معاویہ سن نہ اصحاب پیغمبر سے کیوں یزید ورگا پلید یزید ورگا پلید یزید ورگا خبیث وہ بادشاہ بنیا ہے بنان والا امیر معاویہ ہے پتہ لگ گیا وچ رولا ہے یزید نے تے دین مکا کر دیا مکوان واسطے انہوں سربراہ تے وڈیرا کنے بنایا امیر معاویہ نا پھر صحابہ رل کے جی میں مڈ بنیا علی دے خلاف ابو بکر نو بنایا ادھر بھی صحابہ رل کے خیر مثال تشبیہ نہیں کال پہ کرنا تشبیہ نہیں ادھر بھی صحابہ رل کے پیدا کر لیا یزید دیاں تے یزید نے دین دا بیڑا خرق کر کے رکھ دیتا یہ مطلب ہے کہ روڑیا یزید نے تے روڑان والا امیر معاویہ بھی تے روڑان والے کل صحابہ مرکلی تہمت یزید تے نہ گئی بلکہ امیر معاویہ تے بھی آ گئی تے گل دوسرے پاسے بیٹھ جائے گل دوسرے پاسے بیٹھ گل دوسرے پاسے اصحاب پیغمبر تے بھی آ گئی جدو چشتی فقیر نے پڑھیا میرے آقا نامدار نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی فرمایا او میرے منن والے رب تو ڈریا جے اللہ تو ڈریا جے میرے یاراں دے بارے زبان نہ کھولیا جے جدوں دنیا نے آکھیا کہ یزید ایمان دین اسلام روڑیا تے روڑان والا امیر معاویہ روڑان والے صحابہ بابے چشتی قرآن پڑھیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین فرمایا مولا دے قرآن نے کتنا پیارا تے اچھوٹا انداز ہے سونیا کیوں پریشان ہونا ہے جدو میں جو تیرے نال ہاں تے تیرے یار جو تیرے نال جنہ دی اسلام دی خاطر قربانیاں دی اگوائیاں دا مولا دے قرآن نے دتیاں قرآن دی ایتھا پڑھدا جاؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے 2 گھنٹے آج ہو رہا قرآن دی آیات جدو انہاں دے تے تہمت آئی کہ یزید روڑیا اے نہ روڑایا بابا چشتی بنانے چاہیا فرمایا خبردار نبی نے یارہ تھے دعا کے کرے آئے جنہ دے دل دی صفائی دی گواہی مولا دا قرآن دیندہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نبی نے یارہ نے جو کیتا ہے اپنے نفس پیچھے لگ کے نہیں کیتا مولا دی رضا واسطے کیتا ہے آپ نے فرمایا خبردار صحابہ دے تہمت نہ لایا جے کیوں نہ لائیے یزید پلید سی خبیث سی فاسق فاجر سی یہ دونوں حاکم وڈیرا بنا چھڑیا فرمایا نہیں دلائل رستے نے جدوں صحابہ بیعت کیتی ہے خبیث نہیں سی ہاں خبیث پلید بادو بنے آئے فاسق بادو بنے آئے فاجر بادو بنے آئے پلید ہے
پر تخت نشینی تو حفیظ ہے تخت نشینی تو فاسق ہے تخت نشینی تو ظالم ہے تخت نشینی تو یہ تو امیر معاویہ بنایا ہے صحابہ نے بیعتاں کی ہیں اس وقت تو فاسق فاجر نہیں سی بادو بنے آئے بادو پلید ہویا ہے ان سونے دے فرشتے قصوروار نہیں شیطان جدو شیطان استادوں نے دیر تک سی جنی دیر تک شیطان نہیں سی صحابہ بیعتاں ادو کی تھیاں جدو پلید نہیں سی جڑا تھے اے شیطان کا دفاع ہے او بڑا شیطان ہے جڑا تھے یزید نے بارے آخرہ پہلا فاسق دی بادو ہے اے یزید یہ تھے او بھی یزید نے بڑا یزید ہے بڑا یزید ہے بڑا یزید ہے بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر یا رسول اللہ تھوڑی جی گال تے کھولا سونے ہویا کیا آپ نے فرمایا صحابہ تے تہمت میں چشتی نہیں آر دیا ہر دور دے اندر رب نے انتے فقیر پیدا کیتے ہوندے نے جڑے پاکاں دی عزت دا دفاع کرنے والے ہوندے نے آپ نے فرمایا خبردار میں گل نہیں کر دیا گا گل بادو فاسق ہویا ہے صحابہ تے اعتراض نہ ہوئے جنہ دے اندر رافضیت چھپی ہوئی سی وہ کوڑے مدثر شاہ ورگے جنہ دے دماغ دے اندر ایران دے گٹر دا نچوڑ تے عرق سی انہیں بھونک ماری آخر اگر گھر جھوٹی ہوئے فقیر ذمہ دار ہونے حوالہ مانگو تسلی پیش کرا کہ جیڑیاں صحابہ نے بیعتاں کی تھیاں اور امیر معاویہ نے لیاں سب لانتی بیعتاں سن امیر معاویہ لانتی کم کرانا لائے حرام کفر کرانا لائے صحابہ کرن والے نے اور ایک ہی مانا جان بچان واسطے کر گئے دین تے رڑنا ہی رڑنا سی پر انہوں نے جان بچان واسطے سارا کچھ کیتا ہے لانتی بیعت سی ہے لانتی بیعت سی ہے لانتی بیعت سی قسم خدا دی کر کے آنا اور خود کمینہ ہوئے گا بڑا دجال ہوئے گا جڑا میرے نبی دے یارہ دے بارے آکھے وہ ناکھا نال لے کے آئے رضا جا رہا سی جنہی کل نو لازم آوے انہاں لانتی کم کیتے مہاد اپنی جان بچان واسطے نانا سانو اے عقیدہ مدثر شاہ جو ملیا ہے اسا ان دی کھوٹے چیوار دیاں گے سانو او نہیں چاہیدہ سانو تے او چاہیدہ ہے جنہا امام بخاری دے گیا ہے حضور دا صحابی سمجھا گیا لگیا توجہ مدثر شاہ آخر ہے بکوا کرنا ہے اگر استاد صاحب قبلہ امام علی مقام جو خروج شریف کے بارے با مقابلہ صحابہ یزید نہیں با مقابلہ صحابہ فرما دین کربلا ہے قربانی بڑی داستان ہے خروج شریف صحابہ نے منع کیتا سی بعد والے علماء سارے فتوہ صحابہ دی گالتے پدے دینے پتہ لگ جائے خطا اجتہادی ہوئی سی جرا آج خود ثواب بن جاندے ادھر وے اینی گالتے امت پوری نو فتنہ پا چھڑیا ہمبا شرور فتن لے کمین کی پھیلا کے پردے دی گل خیرت دی گل عرب دی گل کفر محاربت دی گل لوگاں کی توجہ نو ہٹا کے فتوہ بادی شروع کی تھی اے اہل بیت دا گستاخ ہاں امام علی مقام دا گستاخ بن گیا تے خود کی بھونک رہا ہے
سے ہے اگر غرض تو کیا زیبا ہے یہ بات، اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے کر گزر، چشتی گل چکرے بک 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 واسطے زبان کھل جاتی ہے۔ مدثر شاہ پورے ایران دا گٹر گجرے وچ روڑ دے بھٹی والے کھو والے پاسے تے پھر بھی زبان نہ کھلے، آخر کی گل ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو ہو گیا ہے۔ ادھر دیکھو میں حدیث پڑھنے گیا ہوں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 597، کتاب الفتن حدیث نمبر 17 جدوں واقعہ حرہ پیش آیا ہے، پچھلی گل یاد رکھو، مدثر شاہ نے صحابہ نے لانتی بیعتاں کی تھی، ڈر کے کی تھی آنے جڑے بیعتاں کرنے والے سن وہ کی فرماندے نے، عبداللہ ابن عمر شیر دا بیٹا جدوں مدینے وچ جنگ چھڑی خروج فرمایا ہے، بعد اصحاب پیغمبر نے جنوں واقعہ ہے ہر رات امام علی مقام دی شہادت تو بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار دے کول آئے، اے عبداللہ ساڈے نال رل کے یزید کے خلاف خروج کر، آپ نے فرمایا میں کب نہیں کرتا، اے جواب دے کے آپ نے کیتا کیا ان سنیا جی، فرمایا امام بخاری نے جمع ابن عمر حاشمہ و والدہ، آپ نے اپنے خادمہ کو جمع فرمایا، اپنی اولاد کو جمع فرمایا، فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یونصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، آپ نے فرمایا بیعت نہ توڑو، جرا وعدہ خلافی کرتا ہے سزا پاوے گا، اینی گل کر کے آپ نے جرا لفظ بولیا ہے حضور جڑیاں تساں بیعتاں کیتیاں سن کیتی بھی ہے یا نہیں، فرمایا قد باعنا هذا الرجل، اسا اس بندے دی بیعت کیتی ہے، تھلے کی اے ہادر دے تھلے کی اے یزید یاری یزید اسا بیعت کیتی ہے، سنو علی بیع اللہ و رسولہ اگر کسے حلالی مرید کے اندر جرت ہے لائے میدان اس حدیث کا توڑ پیش کر کے بخائے، فقیر سر لوہا دے گا اور قسم خدا ذکر کیا نامہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بادو میرے آدمائے ہوئے کوفی ڈولا ڈوب کے خرک ہو سکتا ہے، ایران دے گٹرے چو گوتے تے لے سکتا ہے، پر مدثر شاہ دی کیتی ہوئی بک بک دا کدے دفاع نہیں کر سکتا۔ اگر یاد آتی ہے خطا اجتہادی دیتی ہے دے کول صحابہ دے واسطے لانتی بیعتی کر کیتی گئی، ہائے ہائے ادھر کوئی نہ بولے بس اصل اختلاف پہلے پھر بھی گنجائش سی، پر جدو یہ گل کھلی ہے تو مدثر سے آخدا ہے کول صحابہ نے لانتی بیعتی کی، اس تے دجال 25 سالہ 30 سالہ رفاقت تے قربان کر سکنے ہاں، پر اصحاب رسول دی ایسی توہین اور بےعزتی برداشت نہیں۔ فتنہ اٹھ پیا، بہت ترلے تے منتاں کیتیاں کہ سرکار ایک بار سامنے بیٹھ کے گل نہیں کر، ہائے ہائے سامنے بیٹھ کے ہن بھی میں گل کرنا تو جمعے دی
میرے طرف 10,000 تے حسن صاحب کتنے نے پتہ آرام فرما رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ انہوں کی طرف انعام ہے جڑا بندہ شاہ ہورا نو استاد چشتی صاحب دے سامنے گل بات کرنے واسطے بٹھا دے ہار جت بات آخر کار جان بین دی گلاں سنن دے نال ہی فیصلہ ہوندا ہے جدوں بندہ اکھ وچ اکھ پا کے بیندا ہے نا اس وقت پتہ لگدا ہے کی بھارک دی پہلوان سی نا پہلوان تے ناوے پیا تے پٹاں تے ہاتھ مارے کسی آکھ باہر آئے چپ میں بڑا دلیر بڑا میں پہلوان میں کہ چپ کر جدوں بندہ میدان وچ چلے گئے تے سائیں دھون بھی پھڑ چھڑ دے ہوندے نے گل نانیاں دادیاں دی گالاں دی نہیں سی گل تے تھون بھیج جاندی سی چک کے کہو لے آوے گا ہے بھی بڑا اوکھا کام بے شک سبحان اللہ میں جی زبان استعمال نہیں سی کرنی پر میں نے مجبور کیتا ہے ہاں جی ہائے اخیر پھر جو شور پیا منت کرلا ہوا مگر آمنے سامنے واسطے تیار ہے ساڈے سلیم صاحب ہیں چوک دے فرماندے آگے دے نال فیصلہ اس میں کرنا وا فیصلہ تو زمین کو نہیں کرانا پر کہ شاوراں نوں بٹھا دے صرف 20 منٹ اپا گلاں نال فیصلہ نہیں زمین کو پوچھاں گے ہاں بھی دس کا تیرا کی حال ہے کہ زمین وچ اٹھن والا پانی کہہ دے کچھ رولا ہے کہ موڑ میری گل سمجھ رہا ہوں کہ کوئی نہ سمجھ رہا سبحان اللہ استاداں دے بارے گندی زبان استعمال ہو سی تے اساں کیسے روک نال کراں آنکھیں ساڑھے بارے زبان نہ کھلی جاوے وہ کتا بھی زبان بند کر لے سمجھ رہا ہوں کہ کوئی نہ خیر گل کتوں منیجری سی گل عام کی مبالے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مبالے واسطے بھی تیار ہو جا ہوں جان نو پہ گئے لالے بھی جائیے کہڑے پاس آپ نے پھر اپنا تازہ تازہ فرمان سی شان جاری فرما دیتا آپ نے فرمایا کہ میں انہیں مبالہ نہیں کرنا پولیس ہونی چاہیے کیوں کوئی بچان والا تے ہوئے کیونکہ اگر جو حال مبالے چ بننا یہ حال آدھے نے بھی دیکھنا تو چھڑ کے تو جانا کم سے کم پولیس تے ہوئے بچان والی آپ سرکار نے یہ گل جاری فرمائی خدا دی کرنی رب نے وہ فیصلہ بھی کرا ہائے ہائے ادھر ایک سجنا ادھر جدوں قرآن حدیث کا فیصلہ نہ بنیا ادھر احمد نگر دی اگ نے آکھیا اے فیصلہ پھر میں ہی کر چھڈنی ہاں جتھوں کم شروع ہویا سی خطائے جہادی والا آس پاس کا علاقہ اوتھے رب نے آپ نو گلوار کیتا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم ایتھے میں گل کراں ادھر آن لگیا میں پر ایک گل کراں مشہور گل حضرت ابراہیم خلیل جدوں ایک علاقے تو دوسرے علاقے پر سفر فرما رہے ہیں رستے دے اندر بادشاہ نے آپ کو روکیا ہے آپ دی جڑی گھر والی سی اون دے وال گندی نیت نال ہاتھ اٹھایا ہے رب نے ہاتھ چھل کر دیتا ہے کیوں عزت خلیل دی ہے پر سونیا ادھر بے شرم ذاکر اور بے غیرت مقرران و شرم لائی انہاں ممبر تے چڑھ کے بیان کیتا عزت رسول دے سر دیوار ہو گئے انہاں دے ہتھاں بننے گئے کنا سیب سینے تو زیورات اتارے گئے بابا چشتی جلال جایا فرمان میں برداشت نہیں کر سکتا کیوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ فرمائی نہیں ذوق نے بولو نہ سنا سبحان اللہ کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آپ نے فرمایا میں اس گل برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھ
میں اس گل نو برداشت نہیں کر سکتا زمانے جگ دیا گالاں تے سن سکنا وا شسی یزیدی تے کھوا سکنا وا پر مینوں یہ گل برداشت نہیں ہے آپ نے فرمایا مانا یہ آسمان دیا دھیاں نے جس ماں آنچل نہ دیکھا جس کا مہر و ماں نے آسمان دے سورج چڑھنے جنہ دے دوپٹے نو ہی نہیں سی ویکھیا انہاں دیا دھیاں نے اگر انہاں دے سر جوال لگے جاوے آسمان پھٹ کے دنیا تے زمین تے آ جانا سی دنیا کے گستاخ اہل بیت سادات نہ ہو گیا ہے تے خود ہی بیان کرنے والے نے بیان کیتا ہے جدو چبابے چشتی فقیر دے سامنے گل ہوئی ہے سید زادی سی کجری بن گئی ہے لکمہ اٹھایا سٹ دیتا ہے گھنٹا ادھا گھنٹا لکمہ منہ وچ نہیں پایا میں عالم وجدان جا کے پوچھا ہے بابا جی خیر ہے فرمایا روڑا ہے گل ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں آنا لوگوں میرا منبر تے چڑھ کے سنا دے جنیاں سید زادیاں رودیاں نے سکولہ دے اندر کل تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر آج نچ نچ کے وخامن دنیا نو عام برادری تے عام ہے تے آل رسول ہے سب بڑی سٹ وج دیئے عزت رسول دی رودی ہوئے میرا جی کردہ ہے میں گولیاں نال اڑا دیا قیامت والا دہار آئے رب میرے کو پوچھے چشتیا آل رسول قتل کر آئے ہیں میں آکھا نا مولا میں عرض کرا مولا میں نے دوزخ دے اندر سٹ لے گوارا ہے پر عزت رسول رودی ہو رب نے فیصلہ فرمایا کدے گلزار ہوئی حضرت ابو مصعب خلانی تھے حسین ماں کلاب نے سجیا رب نے اگر گلزار کر چھڑے پھر گلزار ہوئی محمد پناہ جدانی تھے تاکہ حق بادل کا فیصلہ ہو جائے پھر گلزار مالا کی دیئے ساڑے قبلہ انصر صاحب واسے تاکہ دنیا میں پتہ لگ جائے وہ حجرے والے کوڑے نے جنہیں جھوٹا نہ ڈھانگ رچایا چشتی بابا سچے وہ جنہیں اہل بیت اور صحابہ کی عزت و نماز کی حفاظت حق ادا کر جھڑے آئے بقایا سنو توجہ بقایا جھوٹ سچ اسا نیٹ تے ویکھ رہو گے اللہ دی عزت دی قسم ہے جادو وہ جو سر چڑھ بولے اللہ دی عزت دی قسم ہے آیا حجرے والا بھاوے جتے مرضی کوڑ بنا بنا کے ٹھوکی جائے انشاءاللہ العزیز دشمنہ دی زبان آپ ہی دسے گی رب نے آدنو انصر صاحب واسطے گزار کر کے باب چشتی دی حقانیت دن کا پورے جاگے جانا چھنے ہاں آکھن پیر نہیں چھڑے میں اس باس والے پاس نہیں جانتا مولوی شبیر دے پیر نہیں چھڑے فیصلہ پیر سڑن نہ سڑن تے نہیں سی سالسا نے فیصلہ کیتا ہے پیر سڑنا نہ سڑنا نہیں گالی سویرے چلی گئے فیصلہ ہے کیتا ہے مولوی شبیرہ تو آگو تے نچدا ہی رہا تیرے کو ٹکیا نہیں گیا انصر صاحب دا ایمان پکا سی وہ انج بہ گئے نہیں جی پھلاں تے بندہ بہ گیا کنی دیر تک چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا جنہاں نو کل تک نیچری دلہ تے کتا آکھیا جلیو کنی دیر تک انہاں نو اپنے نار لا کے تے نفی حاصل کر دے رہو میرے کیجلہ دن آ جاتا ہے جیوندے کی جانل او یارا خرچ نہیں گھر نہ
خبردار وہ نصیب ہونا بے باہو جڑا وچ حیاتی مرنا صحبت باقی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ باطل پرست لوگاں دے فتن تے بچ کے اپنے ایمان دی حفاظت دی توفیق نصیب فرماوے دعا منگ کے جاوے جی آخر دعوانا الحمدللہ